بہت پرانا ایک ڈرامہ تھا، آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا، یا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک عدالت کا منظر ہے اور وہاں پہ وکیل جو ہے نا اس سے سوال کر رہا ہے ملزم سے کہ تم نے اس شخص کو تھپڑ کیوں مارا؟ تھپڑ میں نے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، چاٹا کیوں مارا؟ تو صاحب کہنے لگے کہ صاحب میں بس میں سفر کر رہا تھا، تھوڑا پیچھے میں بس میں سفر کر رہا تھا اور یہ صاحب میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے، کنڈکٹر آیا، کنڈکٹر نے ٹکٹ کے لیے اس سے پیسے مانگے، تو انہوں نے ایک بٹوا نکالا، وہ بٹوا کھولا، پھر اس میں سے ایک بٹوا تو آج کل تو پرس یا بیگ کہتے ہیں، تو وہ بٹوا کھولا، اس میں سے ایک بٹوا اور نکالا، پھر وہ بٹوا کھولا، اس میں سے پھر ایک بٹوا نکالا، وہ بٹوا کھولا، پھر اس میں سے ایک اور بٹوا نکالا، پھر وہ بٹوا کھولا، اس میں سے پھر ایک اور بٹوا نکالا۔ تو جج بڑا یہ ہو گیا، بولا کہ بھئی یہ کیا بٹوا لگا رکھا ہے؟ بولے صاحب آپ اتنے میں بیزار ہو گئے سننے میں بازو بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اس لیے۔ تو ایسے ہی صاحب ہمارے اور دوست ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، جب بھی انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ کوئی محفل ہے، کوئی مشاعرہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں یو کے میں ہوں، کبھی کہتے ہیں میں یو ایس میں ہوں، کبھی کہتے ہیں میں کویت میں ہوں۔ تو بڑی مشکل سے آج ان کا بٹوا کھلا ہے اور آج وہ باہر نکلے، تو ہم چاہیں گے کہ عادل مظفر پوری صاحب اپنا کلام سنائیں۔ بہت شکریہ سلیم بھائی، اور بہت خوبصورت محفل سجائی مسعود جمال بھائی آپ نے، بھابھی آپ نے، کھانا بھی اچھا تھا ماشاءاللہ۔ جناب صدر کی اجازت سے کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ مجھے یہاں نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ایک شعر حاضر خدمت ہے کہ ایسا نہیں کہ میں کوئی گمنام شخص ہوں، ایسا نہیں کہ میں کوئی گمنام شخص ہوں، سب جانتے ہیں مجھ کو میں ایک عام شخص ہوں۔ اور جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو عرض کیا ہے، باتیں دل سے کرتا ہوں تو مصرعے خود سے بنتے ہیں، باتیں دل سے کرتا ہوں تو مصرعے خود سے بنتے ہیں، غزل کہنی نہیں پڑتی یہ مطلع خود سے بنتے ہیں۔ باتیں دل سے کرتا ہوں تو مصرعے خود سے بنتے ہیں، غزل کہنی نہیں پڑتی یہ مطلع خود سے بنتے ہیں، اور جہاں پر ختم ہو باتیں وہاں سے پھر میرے ہمدم، جہاں پر ختم ہو باتیں وہاں سے پھر میرے ہمدم، خدا حافظ ملیں گے پھر یہ مقطع خود سے بنتے ہیں، خدا حافظ ملیں گے پھر یہ مقطع خود سے بنتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسا ہے کہ ماحول بہت ہی گرم ہو گیا، آصف بھائی نے ماشاءاللہ بہت زبردست محفل سجائی۔ میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے نیوٹرل گرفتاری۔ نیوٹرل گرفتاری یہ پاکستان کے حالات پہ ہے، اور مجھے تھوڑا سا سرچ کرنا پڑے گا۔ جی جناب، تو نیوٹرل گرفتاری یہ پاکستان کے حالات پہ ہے، اور یہ نظم تازہ نہیں ہے، یہ تھوڑی پرانی ہے۔ تو ریاض شاہی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں کہ پکڑ کے جسم گرفتار کر لیا تم نے، پکڑ کے جسم گرفتار کر لیا تم نے، یہ کام وہ ہے جو بیکار کر لیا تم نے، پکڑ کے جسم گرفتار کر لیا تم نے، یہ کام وہ ہے جو بیکار کر لیا تم نے، اور ہمارے حوصلے اب بھی اسی اڑان پہ ہیں، ہمارے حوصلے اب بھی اسی اڑان پہ ہیں، بس ایک حد تھی جسے پار کر لیا تم نے، پکڑ کے جسم گرفتار کر لیا تم نے، یہ کام وہ ہے جو بیکار کر لیا تم نے، ہمارے حوصلے اب بھی اسی اڑان پہ ہیں، بس ایک حد تھی جسے پار کر لیا تم نے۔ اور زبان ایک نہیں ہے جو سچ سنائے گی، زبان ایک نہیں ہے جو سچ سنائے گی، اٹھان سوچ کی ہر روز بڑھتی جائے گی، یہ قافلہ حق کا ہے جیت جائے گا، ہمیں یقین ہے برا وقت بیت جائے گا۔ زبان ایک نہیں ہے جو سچ سنائے گی،
زبان ایک نہیں ہے جو سچ سنائے گی، اٹھان سوچ کی ہر روز بڑھتی جائے گی، یہ قافلہ حق کا ہے جیت جائے گا، ہمیں یقین ہے برا وقت بیت جائے گا، اور برا یہ وقت تمہاری وجہ سے آیا ہے، برا یہ وقت تمہاری وجہ سے آیا ہے، تمہیں نے چوروں کو منصب پہ لا بٹھایا ہے، برا یہ وقت تمہاری وجہ سے آیا ہے، تمہیں نے چوروں کو منصب پہ لا بٹھایا ہے، ہزار بار انہیں ہم نے آزمایا ہے، ہزار بار انہیں ہم نے آزمایا ہے، غلام ذہنوں نے یہ ملک بیچ کھایا ہے، یہ لوگ ملک کو دیمک زدہ بناتے ہیں، یہ لوگ ملک کو دیمک زدہ بناتے ہیں، خزانے قوم کے یہ لوگ چاٹ جاتے ہیں، غلام ہو نہ کسی کا ہمیں گوارا نہیں، غلام ہو نہ کسی کا ہمیں گوارا نہیں، تمہیں ہو جس نے وطن کو میرے سنوارا نہیں، اور سوال پوچھو تو عزت تمہاری جاتی ہے، سوال پوچھو تو عزت تمہاری جاتی ہے، جواب دینے میں کیوں موت تم کو آتی ہے، اسیر کرنے کی باری تو اب ہماری ہے، یہ دھرتی قوم کو وردی سے زیادہ پیاری ہے، یہ دھرتی قوم کو وردی سے زیادہ پیاری ہے۔ جو لوگ پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ جناب، تو میں ایک مشکل میں تازہ مبتلا ہوا ہوں کہ میری نظر کافی کمزور ہو گئی ہے، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، تو اس کے لیے قطع میں نے کہا ہے کہ ظالم ہے کتنی وقت کی شہنائی دیکھیے، ظالم ہے کتنی وقت کی شہنائی دیکھیے، کمزور ہو گئی میری بینائی دیکھیے، ظالم ہے کتنی وقت کی شہنائی دیکھیے، کمزور ہو گئی میری بینائی دیکھیے، اور کہنے لگا ہوں دیکھیے اشعار کس قدر، کہنے لگا ہوں دیکھیے اشعار کس قدر، حد سے گزر گئی میری تنہائی دیکھیے، حد سے گزر گئی میری تنہائی دیکھیے۔ اب اگر اجازت ہو تو میں خالصتاً غزل کے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ وہ مشاعرے کی شاعری الگ ہوتی ہے اور یہ تو محفل ہے، تو آپ نے آصف بھائی عرض کیا تھا، تو مجھے تھوڑا حوصلہ ہو گیا کہ میں بھی وہ غزل سنا دوں جو آج تک مشاعرے میں نہیں سنائی۔ میں گر بھلا نہیں دیتا تو یاد آتے تم، میں گر بھلا نہیں دیتا تو یاد آتے تم، جنون و عشق کا ایک ایک سبق پڑھاتے تم، میں گر بھلا نہیں دیتا تو یاد آتے تم، جنون و عشق کا ایک ایک سبق پڑھاتے تم، اور پتہ تھا مجھ کو نتیجہ تمہاری یادوں کا، پتہ تھا مجھ کو نتیجہ تمہاری یادوں کا، جگاتے رات میں دن بھر مجھے رلاتے تم، پتہ تھا مجھ کو نتیجہ تمہاری یادوں کا، جگاتے رات میں دن بھر مجھے رلاتے تم، اور مجھے بھی لوگ جو مجنوں کا نام دے دیتے، مجھے بھی لوگ جو مجنوں کا نام دے دیتے، دکھاتے اپنی ادائیں مجھے ستاتے تم، دکھاتے اپنی ادائیں مجھے ستاتے تم۔ اور یہ حاصل غزل شعر ہے کہ کسی بھی بزم سے اٹھنا محال ہو جاتا، کسی بھی بزم سے اٹھنا محال ہو جاتا، جو ایک بار بھی اپنی جھلک دکھاتے تم، کسی بھی بزم سے اٹھنا محال ہو جاتا، جو ایک بار بھی اپنی جھلک دکھاتے تم، اور وفا کے نام پہ مرتا میں بے وفا کے لیے، خوشی سے جھومتے خود اور مجھے نچاتے تم، وفا کے نام پہ مرتا میں بے وفا کے لیے، خوشی سے جھومتے خود اور مجھے نچاتے تم، اور کیے تھے تم نے جو وعدے حسین لمحوں میں، کیے تھے تم نے جو وعدے حسین لمحوں میں تم کو یاد دلاتا مگر بھلاتے تم، میں تم کو یاد دلاتا مگر بھلاتے تم، اور عظیم لوگ تھے جو مر گئے کسی کے لیے، میرا قبیلہ وہی ہے جو آزماتے تم، میرا قبیلہ وہی ہے جو آزماتے تم، اور دوبارہ ملنے کی خواہش تو اب نہیں عادل، دوبارہ ملنے کی خواہش تو اب نہیں عادل، میں سوچتا ہوں کہ پہلا قدم بڑھاتے تم، میں سوچتا ہوں کہ پہلا قدم بڑھاتے تم، مگر بھلا نہیں دیتا تو یاد آتے تم، جنون و عشق کا ایک ایک سبق پڑھاتے تم۔ میرا خیال ہے کافی رات ہو گئی ہے، چلے میں ایک غزل اور سنا دیتا ہوں۔ وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے، وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے، یہ ہے وہ زخم جو بھرتا نہیں ہے، وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے، یہ ہے وہ زخم جو بھرتا نہیں ہے، اور نگاہوں میں غموں کی داستاں ہے، مگر یہاں کوئی بھی پڑھتا نہیں ہے،
نگاہوں میں غموں کی داستاں ہے مگر یہاں کوئی بھی پڑھتا نہیں ہے، اور خزاں میں پھول جو مرجھا چکا ہے، خزاں میں پھول جو مرجھا چکا ہے، بہار آ جانے سے کھلتا نہیں ہے، بہار آ جانے سے کھلتا نہیں ہے، اور رفو کی حد سے باہر ہو گیا تو ریاض شاہ صاحب، رفو کی حد سے باہر ہو گیا تو پھٹا دامن کبھی سلتا نہیں، رفو کی حد سے باہر ہو گیا تو پھٹا دامن کبھی سلتا نہیں ہے، تمہاری یاد آتی ہے تو آنسو، تمہاری یاد آتی ہے تو آنسو، بہت روکوں مگر رکتا نہیں ہے، بہت روکوں مگر رکتا نہیں ہے۔ اور حاصل غزل شعر ہے کہ سمندر میں تو گر جاتا ہے دریا، سمندر میں تو گر جاتا ہے دریا، سمندر وہ ہے جو گرتا نہیں ہے، سمندر میں تو گر جاتا ہے دریا، سمندر وہ ہے جو گرتا نہیں ہے، اور جو برسوں کی رفاقت بھول بیٹھے تو عادل اس سے دل ملتا نہیں ہے، وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے، یہ ہے وہ زخم جو بھرتا نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب آپ کے سمجھ۔